الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے اسلام کے عنوان پر بات چل رہی تھی. کہا گیا تھا کہ اسلام ہمارا سب سے پیارا اور سب سے اچھا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو اسی بات کی طرف مخاطب کیا ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان کے اندر پورے داخل ہو جانا، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جانا. اور آگے فرمایا: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان تمہیں گمراہی کے راستے دکھائے گا، تمہارے لیے آسانی کے راستے دکھائے گا اور وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. انہو لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کہتے کسے ہیں؟ شرعیت کہتے کسے ہیں؟ علماء نے پوری شریعت کو 5 چیزوں پر تقسیم کر دیا ہے. شریعت نام ہے ہر اس احکام کو ماننے کا، ہر اس طریقوں کو ماننے کا، ہر اس بات کو ماننے کا جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو جن چیزوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بتایا ہے، اسی کا نام شریعت ہے. علماء نے شریعت کے اندر 5 چیزیں لکھی ہیں، جس کے اندر پہلے عقائد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نازل فرمائے ہیں ان تمام کو نبی برحق ماننا. آسمان سے جتنی کتابیں اتری ہیں ان تمام کتابوں کو تسلیم کرنا.
جنت اور جہنم کو تسلیم کرنا، اچھی اور بری تقدیر کو تسلیم کرنا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کو یقین کرنا۔ عقائد کے لائن سے اگر کوئی ان باتوں کے اندر ذرہ برابر کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کے شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم جب اترا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو حالات آتے تھے، جو سوالات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق آیتیں نازل فرماتے تھے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ ابن سلام جو غالباً پہلے یہودی عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب توریت، جس کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہیں، ہم ان کے اندر سے اچھی باتوں کو لے لیں اور اس کے اوپر بھی عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں اس میں شریعت محمدی کا نقصان ہوگا بلکہ دونوں شریعت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے ایک شریعت کو چھوڑ کر، ایک کلچر کو چھوڑ کر، ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہے، جو سچا اور آخری مذہب ہے، تمہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو عقائد کے اندر جو 5 چیزیں لکھی ہیں، 5 چیزیں بتائی ہیں، اگر انسان ان 5 چیزوں کے کسی ایک پر عمل کرے اور 4 کو چھوڑ دے، مثال کے طور پر اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی عبادت صحیح نہ ہو، اس کی عبادت صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، یہ عقیدہ بھی صحیح ہے، عبادت بھی صحیح ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کی معاشری زندگی صحیح نہیں ہے، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تمہیں اسلام کے اندر پورے داخل ہونا ہے، اسلام کے اندر پورے داخل ہونا ہے، نہ یہ کہ تم کچھ چیزوں پر عمل کرو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ عقائد کے اندر جتنی باتیں آتی ہیں، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا، نبی کو ماننا، کتابوں کو ماننا، سب کو ماننا، ہر ایک کے سامنے انسان اپنے آپ کو سلنڈر کر دے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد آتی ہے عبادات عبادت نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے، بندہ جو عبادت کرتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ جتنے بھی احکامات مسلمان اختیار کرتا ہے گویا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بتایا ہے، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بتایا ہے، اسی طریقوں کو اختیار کرنا ہے اور اسی طریقے کے مطابق ہمیں عبادت کرنا ہے، تو ہم گویا ایک دوسری صفت کے اوپر ہم عبادت عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب نماز کا حکم دیا، مسلمانوں کے ذمے یہ فریضہ بنتا ہے، یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ مسلمان اس وقت اللہ کے اس فریضے کو انجام دینا شروع کر دے، اللہ کے حکم کے اللہ کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کر دے۔ کیوں؟ بندہ کیا ہے؟ بندے کے معنی غلام کیا آتے ہیں، بندے کے معنی غلام کیا آتے ہیں، بندہ کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اور بندہ غلام اس کو کہتے ہیں جو آقا کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار کھڑا رہے، آقا کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار کھڑا رہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو نماز کا حکم دیا، بندوں کو چاہیے 5 وقتہ مسجدوں کے اندر آ کر نماز ادا کرے۔ جب روزے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھوکے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، بندہ کھانے سے رک جاتا ہے۔ کیوں رکتا ہے؟ اس لیے رکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے حکم ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو آرڈر ملا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتا ہے۔ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، بندہ روزہ رکھتا ہے۔ جب حکم ہوتا ہے کہ اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالو، تو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ کیوں نکالتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندے کے اوپر حکم ہوتا ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، جو صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، جب اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے، اب اللہ کا حکم اس کے اوپر آتا ہے کہ میرے بندے حج کے اس فریضے کو ادا کر، تو بندہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، وہاں خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا چکر لگاؤ، تو بندہ خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ مینا جاؤ، تو مینا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارو، بندہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ تمام کے تمام عبادت کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ گھما رہا ہے۔ اللہ کا جب حکم آئے، انسان کو اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو عبادات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جو بھی طریقے اپنائے جاتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو ہم عبادت گزار بن جائیں گے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے، بندے کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری عبادت کریں۔ اس لیے بندے کے اللہ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنے، یعنی جب اللہ کا حکم آئے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہے۔ جب بندہ دنیا کے اندر آیا، دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کے تقاضے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کھانا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، پینا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ضروریات زندگی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو اس کی زندگی کے اندر لا گیا۔ معاملات کے اندر انسان کو تجارت کرنا پڑتا ہے، انسان کو زراعت کرنا پڑتا ہے، انسان کو نوکریاں کرنی پڑتی ہے، انسان کو دوسروں کی ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملازمت کے جو اصول بتائے، تجارت کے جو اصول بتائے، بزنس کے جو اصول بتائے، ان تمام اصولوں کو ماننے کا نام اسلام ہے، اسی کو ماننے کا نام شریعت ہے، اسی کو ماننے کا نام شریعت ہے۔ اب کوئی ان معاملات کے اندر اگر دھوکہ دہی دے گا، بددیانتی کرے گا،
جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، تو یہی کیا ہوگا؟ یہی برے اعمال ہو جائیں گے۔ جب سچا تاجر، سچا بزنس کرنے والا، سچا لین دین کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، سچا زراعت کرنے والا، سچا بزنس کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کا کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر کرے گا۔ کب؟ جب دنیا کے اندر اپنے معاملات کو اچھا رکھے گا، عقائد کو بھی اچھا رکھنا ہے، عبادات کو بھی اچھا رکھنا ہے، عبادات بھی پوری کرنی ہے، اور اپنے معاملات کی صفائی بھی رکھنی ہے، معاملات کو بھی پورا کرنا ہے۔ معاملات کے بعد آتا ہے اخلاق۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق نام ہے، ہنس لینے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ آج دشمن سے بھی جب ملاقات کرتا ہے تو ہنس کے ملاقات کرتا ہے۔ دل کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے، دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہنس کے ملاقات کرتے ہیں، تو ہنس کے مل لینے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق نام ہے اندرونی کیفیت کا، اخلاق نام ہے اندرونی کیفیت کا، اخلاق نام ہے تواضع کا، اخلاق نام ہے عاجزی کا، اخلاق نام ہے انکساری کا، اخلاق نام ہے قناعت کا، اخلاق نام ہے اخلاص کا، اخلاق نام ہے صبر کا۔ تواضع جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر انکساری ہو، زہد جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو، جن کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا سے بے رغبتی ہمارے دل کے اندر ہے، یہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، اخلاص ہمارے دل کے اندر ہے، یا ہمارے دل کے اندر ریاکاری ہمارے اندر ہے، قناعت ہمارے اندر ہے، یا ہمارے اندر بے صبری ہمارے اندر ہے۔ تو اخلاق نام ہے اندرونی اخلاق کا۔ جب یہی چیزیں جب انسان کے اندر سے نکل جائیں گی، تواضع کی جگہ انسان کے اندر تکبر آ جائے گا، تواضع کی جگہ انسان کے اندر تکبر آ جائے گا، انسان بڑے بڑے ڈینگے مارنا شروع کرے گا، بڑے بڑے بولنا شروع کر دے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا طاقت والا کوئی نہیں، میرے جیسا پاور والا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ پھر برے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ جب اخلاص کی جگہ دکھلاوا آ جائے گا، برے اخلاق ہو جائیں گے۔ اب انسان سوچتا ہے اچھے اخلاق کون سے، برے اخلاق کون سے؟ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ اخلاص، یہ قناعت، یہ تمام کی تمام چیزیں جب دل کے اندر سے نکل کر اس کے اندر دوسری چیزیں آ جائیں گی، اس کے اپوزٹ جو چیزیں وہ آ جائیں گے، تو انسان کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ تو اخلاق نام ہے ہنسنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق نام ہے عاجزی کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ آج اخلاق کے بعد آتا ہے معاشرت۔ جب انسان سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر معاشرہ تیار ہوتا ہے انسانوں سے، سوسائٹی تیار ہوتی ہے انسانوں سے۔ کچھ سال پہلے بزرگوں سے پوچھو، یہ پورا لائن بازار کیلا کا، بوڑا کیلا کا کیا تھا؟ گنے کا کھیت تھا۔ لیکن آج اگر کسی کو کہا گا کہ گنے کا کھیت ہے، انسان تسلیم نہیں کرے گا۔ پہلے پورے بھٹی کے اوپر پورے بڑے بڑے جھاڑ تھے، آپ پوچھ لو پرانے لوگوں سے، لیکن آج اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے جھاڑ تھے، کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو معاشرہ بنتا ہے ایک انسان کے بسنے سے، ایک انسان بستا ہے، دوسرا انسان بستا ہے، تیسرا انسان بستا ہے، آہستہ آہستہ سوسائٹی تیار ہو جاتی ہے، معاشرہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب معاشرے میں رہنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تبارک جب معاشرے کے اندر میں بھی ساتھ رہتا ہوں، میرا پڑوسی بھی ساتھ رہتا ہے، میرے والدین بھی ساتھ رہتے ہیں، میرا بھائی بھی ساتھ رہتا ہے، میری بہن بھی ساتھ رہتی ہے، پورے قبیلے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی معاشرے کے اندر انسان اکیلا رہتا ہے، اور انسان کے پڑوسی میں انسان کا غریب، انسان کا ہندو بھائی بھی رہتا ہے، وہ بھی پڑوسی ہو گیا۔ سفر کر رہے ہیں، سفر کے اندر کبھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس بیٹھنے والا وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا لین دین ہونا چاہیے، بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ کیا طریقہ ہونا چاہیے، بیٹوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ پوری زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کا نام اسلام ہے، صحیح طریقے سے گزارنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کے اندر
انسان کے اندر نکاح کرتا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نکاح کے بعد میاں بیوی کے آپس میں بندھن بنتے ہیں، کبھی مجاز نہیں بنتا، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، طلاق کے بعد عدت گزاری جاتی ہے، عدت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر پورے طریقوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، پورے طریقوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایمان والوں سے، پورے مسلمانوں سے اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب خود اندازہ لگائیے، ہم کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، یا ہمارا بچہ، ہم نوکری نہیں کرتے، چلو ہمارا بچہ کسی اسکول کے اندر پڑھتا ہے اور اس اسکول کا ایک یونیفارم ہے، آپ کہیں گے کہ میرا بچہ اسکول کا یونیفارم پہن کر نہیں آئے گا، یہ ادنا کپڑا ہے، میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کپڑا، ریمنڈ کا کپڑا، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنا کر میں بھیجوں گا، کیا اسکول والے آپ کے بچوں کو تسلیم کریں گے؟ آپ کے بچوں کو مانیں گے؟ کہیں گے گیٹ آؤٹ، آپ کو ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا، ہمارے اصول کو ماننا پڑے گا، ہم نے جو یونیفارم رکھا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہر جگہ کے الگ الگ یونیفارم ہوتا ہے، ہر جگہ کے الگ الگ گھٹنائیں ہوتی ہیں، ہر جگہ کا الگ الگ اصول ہوتا ہے، اور جس ڈپارٹمنٹ کا انسان جاتا ہے اس اصول کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس اصول کو ماننا پڑتا ہے۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقائد بھی اچھے ہونے چاہیے، اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا عقائد بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، ہماری عبادتیں بھی اچھی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، اور ہمارے معاشرے کی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آج معاشرے کی زندگی کے اندر آج مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، ہمارے معاشرے کی زندگی بھی صحیح نہیں۔ اس لیے دوستو، ان پانچوں چیزوں کے اوپر مکمل طریقے پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم ایک کو عمل کر رہے ہیں، دو کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے عقائد صحیح نہیں، ہمارے عقیدہ بھی صحیح ہے، ہماری نماز بھی صحیح ہے، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا لین دین بگڑا ہوا ہے، گویا ہم پورے اسلام کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم اسلام کے اوپر دھبا بننے والے ہیں، اسلام کے اوپر دھبا بننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہمارا نبی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو صرف مسلمانوں کے لیے کتاب بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اس کے اندر یہودی بھی ہے، اس کے اندر عیسائی بھی ہے، اس کے اندر کرسچن بھی ہے، اس کے اندر ہندو مذہب بھی ہے، تمام کے تمام مذہب والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمپل بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ اب انسان کی زندگی، انسان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ انسان کیا کرے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ مسلمان بھی صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے، بہت سارے مسلمان بھی بھٹک جاتے ہیں، ایسے ہی بھی بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للناس فرمایا، ہدی للمسلمان نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب ہے، بلکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر 1400 سال پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تھا، اور قیامت تک قائم ہونے تک جتنے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو، دین کو، شریعت کو اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا۔ قرآن
اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین کو یعنی شریعت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اب بتائیے، جو چیز مکمل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل مکمل ہو چکا ہے، اب میں کہوں گا کہ موبائل مکمل نہیں ہے، مجھے اس موبائل کو تھوڑا سا کاٹ کے اور چھوٹا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے کہ پاگل کہیں گے۔ میرا ایک چشمہ ہے، یہ چشمہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس چشمے کو بڑھانے کی، چھوٹا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا میرا چشمہ کیا ہے؟ میرا چشمہ ابھی برابر نہیں، میں اس کو دبا کے اور چھوٹا کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے کہ پاگل کہیں گے۔ جب دین شریعت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرما لیا ہے، محبوب فرما لیا ہے، تو اب مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی مطالبہ ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو سچے اور پکے مسلمان بناؤ۔ مسلمان، جب تم اپنے آپ کو سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ گے، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، عبادت کرنے سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب تم آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دو گے، اپنی مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دو گے، اپنی شریعت کو چھوڑنا شروع کر دو گے، اپنے لباس کو چھوڑنا شروع کر دو گے، تو آہستہ آہستہ تمہارا لباس تم سے چھین لیا جائے گا، غیروں کا لباس تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، تمہاری ٹوپی تم سے چھین لی جائے گی، غیروں کی ٹوپی تمہارے اوپر ڈال دی جائے گی، تمہارا طریقہ تم سے چھین لیا جائے گا، غیروں کا طریقہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ آج 1610 ہجری، اپنے مہاراشٹر کا واقعہ ہے، مراٹھواڑے کا، 1610 ہجری کے مسجد ہندوؤں نے اس کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ مسجد ہماری ہے۔ 1610 ہجری، کئی سال پرانی، یہ ہماری مسجد ہے۔ اب کیوں دعویٰ کیا؟ جب مسجدیں ویران رہے گی، مسجدیں بنائی اقامت صلاۃ کے لیے، مسجد بنائی گئی نماز پڑھنے کے لیے، جب مسجدوں کو ویران کر دیا جائے گا تو ہر آدمی منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، یہ جگہ مجھے مل جائے، یہ بزنس مجھے مل جائے، یہ کاروبار مجھے مل جائے، تو انسان کیا کر دیتا ہے؟ ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے عقائد بھی صحیح ہونی چاہیے، تمہاری عبادات بھی صحیح ہونی چاہیے، تمہارے معاملات بھی صحیح ہونی چاہیے، تمہاری اخلاق بھی صحیح ہونی چاہیے۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہوگا، لیکن غیر مسلم کے ساتھ ہمیں اور اچھا ویوہار کرنا چاہیے، اور اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہمیں سکھائی ہے، پیار ہمیں سکھایا ہے، اخوت ہمیں سکھائی ہے، ہمدردی ہمیں سکھائی ہے۔ ہمارے غیر بھائی ہمارا راستہ بھٹک گئے ہیں، اب کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے، راستہ بھٹکنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سیدھے راستے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سیدھے راستے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ بھائی، یہ راستہ جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ غلط راستہ ہے، آؤ اس راستے پر ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو، قرآن کو پڑھو۔ مثال، جس نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کی ہسٹری کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کو بھی صحیح کریں، ہم اپنے معاملات کو بھی صحیح کریں، اور ہم اپنے لین دین کو بھی صحیح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔